دیکھا پر کہیں سبت پیغمبر سنا آقا دیکھا مجرئی خلق میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون میں نے نیزے پہ سرے دلبر زہرا دیکھا مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا مجرئی خلق میں نے دیکھا اصغر کا گلا خون میں تر میں نے دیکھا اصغر کا گلا خون میں تر میں نے عباس کو ریتی پہ تڑپتا دیکھا مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا ایک گٹھری شہدی پشت پہ لائے اس میں ایک گٹھری شہدی پشت پہ لائے اس میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا مجرئی
خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، ہائے کیوں ہو نہ گئی کوڑ کے ان آنکھوں نے، ہائے کیوں ہو نہ گئی کوڑ کے ان آنکھوں نے، قید خانے میں سکینہ کا جنازہ دیکھا، مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، مجرئی خلق میں ظلم ہے مجرئی سے جاد نے کیا کیا دیکھا، ظلم ہے مجرئی سے جاد نے کیا کیا دیکھا، گھر لٹا قید ہوئے باپ کا لاشا دیکھا، مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں سبت پیغمبر ثنا کا دیکھا، مجرئی خلق میں صلوات صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ سلامی سوئے مقتل سید ابرار آتے ہیں، ہتھیلی پر دھرے سر خلق کے سردار آتے، ہتھیلی پر دھرے سر خلق کے سردار آتے،
ہمارے خواب میں جب سید ابرار آتے ہیں مبارک باد دینے تالے بیداد آتے مبارک باد دینے تالے بیداد آتے جگر میں درد لپڑ آنسو دونوں آنکھوں میں بڑے سامان سے حضرت کے ماتم دار آتے بڑے سامان سے حضرت کے ماتم دار آتے ہیں خیال شاہ والا میں دلے مستر یہ کہتا ہے اٹھے درد جگر تعظیم کو سرکار اٹھے درد جگر تعظیم کو سرکار آتے ہیں سواری ہے یہ اکبر کی کہ قدرت کا نمونہ ہے شباہت کہہ رہی ہے احمد مختار شباہت کہہ رہی ہے احمد مختار آتے ہیں ابھی خیمے سے نکلے بھی نہ تھے غل مچ گیا رن میں علم بردار آتے ہیں علم بردار علم بردار آتے ہیں علم بردار آتے ہیں عیسانے کے فدا کس شان سے رن میں حسین آئے یوں ہی آتے ہیں بس مرنے کو جو تیار یوں ہی آتے ہیں بس مرنے کو جو تیار آتے ہیں اندھیری رات میں بانو یہی کہہ کے روتی تھی کہ اکبر یاد تیرے چاند سے رخسار کہ اکبر یاد تیرے چاند سے رخسار آتے ہیں سلامی سوئے مقتل چلو تین میں پڑھتا ہوں اس پہ دینا والی اور یہاں دینا پانچ مسافروں کی مدینے میں جب رسید آئی کہ وعدے گاہ میں فوج سے شہید آئی رسید آتے ہی صغرا کے گھر میں عید آئی تپے گوہن گیا اور طاقتیں تپے گوہن گیا اور طاقتیں جدید ملال دور ہوا عشق خرینے سے بخار نبض سے غم دل سے درد بخار نبض سے غم دل سے درد سین عرض کے حضرت ام البنی کو بلوایا وہ آئی تو سرے تسلیم اٹھ کے نوڑایا وہ ہنس کے بولی کہ
کیوں یاد مجھ کو فرمایا، کہا مریض نے خوش ہو کے شے کا خط آیا، ہمارے دل کو فخط نام ابر نے چین دیا، محمد حنفی کو خط محمد حنفی کو خط حسین دیا، یہ کہہ کہ مادر عباس کو لیا ہمراہ، محمد حنفی کے گھر آئی دکھ ترشا، وہ منتظر تھے لیے نام شہزی جا، سلام کرتے ہی کہنے لگی بنا لوا، لو اب سناؤ امام غریب کا نام، پڑھو مریض کے آگے طبیب، پڑھو مریض کے آگے طبیب کا نام، محمد حنفی نے کیا لفاف اقوا، نکالا شوق پر نور سید شہداء، پڑھا جو نام میں الخاپ اپنے رو کے کہا، حسین تیرے کرم پا میں لاکھ جاں سے فدا، کہا میں تیرا برادر بجا برابر ہوں، تو جان ختم رسل ہے میں تو جان ختم رسل ہے میں ابن ہے اخی کا لفظ جو الخواب میں میرے لکھا، فقط یہ بندہ نوازی ہے یا امام خدا تیرا غلام ہے، عباس میں غلام اس کا ہزار ہے، قدم سے حضور کے ہوں جدا، لیا جو نام جدائی تو آنسو بہنے لگے، سلام پڑھ کے سلام پڑھ کے علیک السلام کہنے لگے، کہا یہ فاطمہ صغرا نے تب دید تر، لکھا ہے باپ نے تم کو کہ اے میری دختر دعا کے بعد ہو، معلوم میری نور نظر کوئی گھڑی نہیں غافل تیری طرف سے پدر، خلق ہے صدمہ ہے رنجو ملال ہے صغرا، عدو کے نرغے میں عدو کے نرغے میں زہرا کلال، عدو کے نرغے میں زہرا کلال ہے صغرا، وفور فکر سے صغرا جو سخت گھبرائی، چچا کا اپنے قلمدان وہ اٹھا لائی اور التماس کیا اے حسین کے بھائی، مجھے تو ہے نہ توانائی اور نہ بینائی، میری طرف سے وہ الخاب لکھو بابا کو، کنیزیں لکھتی ہے جس طرح، کنیزیں لکھتی ہے جس طرح اپنے غریب پرورو عالم نواز و خلق خدا، ملک سپائے فلک بارگاہ شاہنشاہ، امام و بے کسو مظلوم بے دیار و تباہ،
خلیل کعبہ دی یوسف رسول اللہ اجل رسیدوں کے عیسیٰ غریبوں کے والی حسین ابن علی مدظر حسین ابن علی مدظر پسند شروط قدم بوسی بعد تسلیمات لکھو زبانی صغرا کے شہ خزات میں تم سے چھوٹ کے جانگندنی میں ہوں دن رات نارزوئے شفا ہے ناب امید حیات نہیں کسی کو توقع کہ اب ٹھہر جاؤ تم آ کے سورہ یاسین تم آ کے سورہ یاسین پڑھو تو مر جاؤں رجب کی تیسری کو تم نے گھر کیا ویران تمہارے بعد ہوئی تین عید بابا جان شب برات ہوئی دوسرے مہینے آیا بروئے حمزہ نہ تھی فاتحہ کتاب و تواں تمام تڑپتے تڑپتے رات ہوئی ہمارے گھر میں نہ عیدش ہمارے گھر میں نہ عیدش ہمارے گھر میں نہ عیدش وہی تو گئی دن عید فطر کا آیا گھران کے مجھے ہم جولیوں نے رلوایا کسی نے گہنا کسی نے لباس دکھلایا کوئی یہ بولی کہ عیدی میں ہم نے یہ پایا ہر ایک خوش تھا مگر میرے لب پنا لیتے سفر میں سب میرے عیدی کے دینے والے تھے نظر میں پھرتا ہے عید گزشتہ کا آنا وہ عیدگاہ میں اکبر کا دھوم سے جانا بہن کے واسطے میوے خرید کر لانا وہ اماں بانوں کا ہر دم گلے سے لپٹانا بجبر اب تو بغل گیر جسے ہوتی ہوں بہن سکینہ کو میں یاد کر بہن سکینہ کو میں یاد کر کے روتی ہوں نمود پھر ہوئی ذی‌الحجہ کی عید میں قربان ادھر مدینے میں قربانیوں کا تھا ساما ادھر خلق کی چھری تھی میرے گلے پہ رواں زباں پہ آہو فغا دل میں حسرتیں درماں رہی کمال تمنا دل پر ارماں کو نا پر ہوئی قرباں میں نا پر ہوئی قرباں میں دیکھو یہ تین عیدیں تو گزری ہوا نہ دل کو سرور قریب مرگ ہے صغرا تمہاری جان سے دور ابان پہنچی ہے عید مبارک عاشور بھلا یہ عید چہارم تو ہو تمہارے حضور آخر عید
اس میں تو مجھ کو شاد کرو کہ پہلے ہی سے لونڈی کو اپنے یاد کرو. برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. سبھی شہید معتبر مگر حسین ایک ہے. سبھی شہید معتبر مگر حسین ایک ہے. بلند ہیں سبھی کے سر مگر حسین ایک ہے. سبھی شہید معتبر ہے سب کے سب حسین تر ہے سب کے سب مہو قمر سبھی ہیں مرکز نظر مگر حسین ایک ہے. سبھی شہید معتبر کھلا ہوا ہر ایک کا در ہر ایک دعا ہر ایک اثر سخی ہے یوں تو گھر کا گھر مگر حسین ایک ہے. حق نگاہ و حق نگر جری دلیر شیر نر سبھی گرے ہیں موت پر مگر حسین ایک ہے. سبھی شہید معتبر مگر حسین ایک ہے کوئی علم کا نگر تو کوئی اس نگر کا در ہے منتخب یہ گھر کا گھر مگر حسین ایک ہے. لٹا نہیں ہے کس کا گھر کٹا نہیں ہے کس کا سر سبھی ہیں خون میں تر بتر مگر حسین ایک ہے. سبھی ہے حق سے باخبر سبھی ہے دین کی سپر
سبھی ہیں اس محاذ پر مگر حسین ایک ہے. سبھی شہید معتبر مگر حسین ایک ہے. اور نوید سارے بیروبر نوید سارے خشک و تر یہ کہہ رہے ہیں نوح اگر مگر حسین ایک ہے. سبھی شہید معتبر مگر حسین ایک ہے. بلند ہیں سبھی کے سر مگر حسین ایک ہے. بابا سے بلند سلوات. معصوم کی انتظامیہ جناب مولانا علی رضا رضوی صاحب کی انتہائی مشکور و ممنون ہے کہ وہ اپنی علالت کے باوجود یو کے سے یہاں تک کا سفر کر کے آج تشریف لائے اور آج سے مسلسل 12 محرم تک مجالس سے خطاب فرمائیں گے. ہم بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہیں کہ آپ کو صحت و سلامتی بطفیل چہاردہ معصومین خصوصاً بیمار کربلا عطا ہو. مومنین، یہاں دوران مجلس بچے اور بچیوں کے لیے مدرسہ معصوم کی جانب سے اوپر 2nd فلور پر انگلش سیشن کا انتظام کیا گیا ہے. یہاں پر جب مجلس شروع ہوگی اوپر بچوں کے لیے مجلس کا 2nd فلور پہ انتظام ہے. تمام خواتین و حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے بچے اور بچیوں کو اوپر 2nd فلور مدرسہ معصوم میں بھیج دیں. کل سے یہاں 7:30 سے 8 بجے تک مولانا علی رضا صاحب اوپر 2nd فلور پر مدرسہ معصوم میں یوتھ کے پروگرام سے انگلش میں خطاب فرمایا کریں گے. مجلس کے وقت میں 15 منٹ کی توسیع کی گئی ہے. آج سے مولانا 8 بجے کے بجائے 8:15 بجے زیب ممبر ہوا کریں گے. کل سے مجلس 7:30 کے بجائے 7:45 پر شروع ہوگی اور 8:15 پر مولانا زیب ممبر ہوں گے. تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ پارکنگ کے سلسلے میں والنٹیئر سے تعاون کریں. یہاں معصوم کے پارکنگ لاٹ میں بھی لیگل اپنی گاڑیاں پارک کریں لیگل طریقے سے. سامنے کراس دا اسٹریٹ جو پارکنگ لاٹ ہے اس میں بھی جب آپ پارک کریں تو کوئی گاڑی کسی کی بلاک نہ ہو. اور کل سے اسکول میں جہاں پچھلے سال پارکنگ کا انتظام کیا گیا تھا 5000 نارتھ کوسنر پر، یہاں سے 2 بلاک ہے، کل سے وہاں پہ پارکنگ کا انتظام ہوگا اور لانے اور واپس لے جانے کے لیے شٹل سروس یہاں پر موجود ہوگی. تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ کراس دا اسٹریٹ جو پارکنگ لاٹ ہے اس میں جب گاڑی پارک کریں تو ایسے پارک نہ کریں کہ کسی کی گاڑی وہاں پر بلاک ہو، کیونکہ اگر اب ایک دفعہ بھی وہاں پہ کسی کی گاڑی بلاک ہوئی تو وہ جو ہمارے پاس پارکنگ کی اپرچونٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی. بآواز بلند نعرہ صلوات. امام زمانہ بلند تر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى اخیہ ووزیرہ وصہرہ ووصیہ سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلی اوصیائہ لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ صلوات علیہ 1425 کا سلسلہ محرم آج اپنی چوتھی رات تک پہنچ چکا ہے۔ سالوں کے حساب سے دیکھا جائے تو کربلا کو 1364 برس ہو چکے۔ یوں تو نوری سالوں کا اب تک کسی کو علم نہیں کہ وہ کتنا ہوتا ہے اور خداوند متعال کے نزدیک اس کی کیا حیثیت ہے، لیکن جس بات کی طرف امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں اشارہ کیا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً ایک نوری دن 1000 زمین کے سال کے برابر ہوتا ہے، اور یہ بھی وہ بتلا سکتا تھا کہ یا وہ خود نور سے بنا ہو یا نوری سال کی حقیقت کو سمجھتا ہو۔ آپ نے اشارہ کیا اور کہا کہ 1000 سال زمین کے ایک دن کے برابر ہیں نوری سال کے۔ اب اگر خدا کی روح سے یا کم از کم نوری سال کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کربلا کے واقعے کو صرف 1.5 دن گزرا ہے، اور کہا جاتا ہے خداوند متعال کے لیے زمان و مکان کی کوئی قید نہیں، تو جس لحاظ سے بھی دیکھا جائے خدا کے لیے تو کل ہی کی بات ہے واقع کربلا۔ میرے ساتھ رہیے گا، میں نے آج زیادہ زور نہیں لگانا انشاءاللہ۔ جب میں اپنی حالت کو دیکھتا ہوں اور اپنی حالت کو دیکھتا ہوں، مسلسل سفر کر رہا ہوں، اس حساب سے تو تقاضا یہ ہے کہ میں 20 منٹ پڑھوں، اور مخصوصاً آپ کے حضرات کی آج اٹینڈنس کو بھی دیکھتے ہوئے۔ لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ ممبر کا تقاضا کیا ہے تو دل کرتا ہے 2 گھنٹے بولتا رہوں، لیکن کیا کیا جائے کہ حسین ابن علی کے لیے جتنا بولا جائے کبھی بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسا ایک احسان ہے، ایسا احسان ہے حسین ابن علی کا انسانیت پہ، اور یاد رکھیے گا تشیع پہ نہیں، اسلام پہ نہیں، پوری انسانیت پہ حسین ابن علی کا احسان ہے۔ وہ حسین کہ جس نے انسان کو انسان بننا سکھایا، رشتوں کی پہچان کروائی،
اور کہا کہ دیکھو وہ رشتے کہ جن کو یزید پامال کرنا چاہتا تھا ان کو مجھ حسین نے بچایا ہے. تو بہت گہرا اور عمیق ہے. میں 2-3 باتوں کی طرف اشارہ کروں گا. موضوع جو ذہن میں لے کے آیا تھا اس کو میں نے بدل دیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آیت کو انتخاب کیا اور ایسی آیت ہے کہ جس پہ بولنا بہت زیادہ مشکل نہیں فضائل کے عنوان سے. جتنا زیادہ بولا جائے اتنا کم ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ جو آنے والی آج سمیت 10 مجالس ہیں, کچھ تو باہر کیف 1 یا 2 مجالس مصائب ہی کی ہوں گی, جس کے اندر صرف اشارتاً ان موضوعات پہ اشارہ کروں گا اور زیادہ سے زیادہ مصائب کی. ایام مصائب ہیں. ویسے بھی تمام حضرات جانتے ہیں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مصائب کی طرف زیادہ توجہ ہو. اس سے قبل کہ میں کچھ آگے بڑھوں, آپ تمام حضرات سے التماس ہے تھوڑا آگے تشریف لے آئیے تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے. امام زمانہ بلندتر صلوات. ایک اور التماس تمام حضرات سے رکھوں گا, آج ہی نہیں بلکہ مسلسل جتنے حضرات آج موجود ہیں وہ بھی سن لیں اور جو بعد میں آنے والے ہوں ان کو بھی دہراتا رہوں گا. جن حضرات کو, بہت سے حضرات بزرگ ہیں, ان کو شاید سہارے کی ٹیک کی ضرورت ہوگی. جن کو ضرورت نہیں ہے ان سے التماس کروں گا کہ وہ ٹیک لگا کے نہ بیٹھیں بلکہ کوشش کریں کہ آگے آگے بیٹھیں, جس کی وجہ سے کم از کم مجلس کا ماحول بھی بنتا ہے اور ادب و احترام بھی کم از کم شامل حال رہتا ہے کہ انسان بعض اوقات سستی محسوس کرنے لگتا ہے. اور کوشش یہ رکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جن کو ضرورت ہے ان کے لیے ٹھیک ہے, جن کو ضرورت نہیں ہے وہ ٹیک لگا کے نہ بیٹھیں, آگے تشریف لے آئیے. ہمارے بہت سے بزرگان اور اساتید یہاں تک کہتے تھے کہ ہم اپنے اساتید کے احترام میں کبھی ٹیک لگا کے نہیں بیٹھتے. چیزہ رسے بے مجلس کے اندر تو جہاں تک ہو سکے تو انسان حد امکان, یہاں پہ فارسی میں کہا جاتا ہے تھکیے دادن, یعنی انسان ٹیک لگا کے بیٹھنا. اب مجھے اس سے زیادہ اردو میں اچھا الفاظ یا یہ لفظ نہیں مل رہا, اس لیے میں اسی کو استعمال کروں گا کہ انسان ٹیک لگا کے نہ بیٹھے. صلاۃ جمع علی محمد پہ. یہ مت سوچیے گا کہ میں علیل ہوں تو میں انشاءاللہ اسی رفتار سے پورا سر گزاروں گا یا آج کی پوری مجلس کو اس طرح گزار دوں گا. ساتھ رہیے گا. اگر آپ حضرات سنتے رہیں گے میں پڑھتا رہوں گا اور جہاں تک آپ حضرات کا حسن سماعت ساتھ دے گا وہاں تک میرا انشاءاللہ تعالیٰ زور بیان آپ کے ساتھ رہے گا. مقدمتاً 2 باتیں عرض کروں گا اس عشرے کے عنوان سے اور سید الشہداء کی اس قربانی کے عنوان سے. ایک تو یاد رکھیے اس قربانی کا ذکر نہ صرف یہ کہ ہماری کتابوں میں موجود ہے بلکہ کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی آسمانی صحیفے نازل ہوئے, نہ صرف یہ کہ پیغمبر اسلام کا ان میں ذکر پایا جاتا ہے, نہ صرف یہ کہ علی بن ابی طالب کا ان میں ذکر پایا جاتا ہے, بلکہ ہر صحیفے میں کربلا کے واقعے کی طرف اشارہ بھی پایا جاتا ہے اور کھل کے صراحتاً الفاظ سید الشہداء پائے جاتے ہیں ہر صحیفے میں, ہر آسمانی کتاب کے اندر. اخیراً ایک کتاب نظر سے گزری اور انہوں نے حوالہ دیا ہے برطانیہ کے اندر کرونیکل لکھا جاتا تھا تاریخ کے اندر کہ مثلا اس سال یہ واقعات ہوئے, یہ واقعات رونما ہوئے, تاریخ میں اس سال بادشاہ نے یہ کچھ انجام دیا, اور یہ تاریخ مرتب کی جاتی تھی ہر سال. برٹش کرونیکل کہلاتا ہے. ایک صاحب نے اس سال جس سال میں شمسی اعتبار سے تقریباً واقعہ کربلا بیٹھتا ہے, میرے ساتھ ہے تمام حضرات, اگر آپ لوگ سو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے صلوات پڑھیے گا. میرا ایک ایسا تیر ہے جب بھی میں پھینکتا ہوں لازماً چلتا ہے, اور میں جب بھی کہتا ہوں کہ آپ اگر آج سو رہے ہیں تو صلوات پڑھیے گا, سب لوگ فوراً صلوات پڑھنے لگتے ہیں. شاید نیت یہ ہوتی ہے کہ صلوات کا ثواب حاصل کر لیا جائے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ سونے مت دیجیے گا. جو ساتھ والا سو رہا ہو جان بوجھ کے اس کے سامنے اونچی آواز سے صلوات پڑھیے گا تاکہ اس مجلس حسین کے اندر سونے نہ پائے, اور جگاتے رہیے گا اسے. ساتھ رہیے گا میرے. تو کہتے ہیں برٹش کرونیکل کے اندر اس سال کی تاریخ کو نکالا گیا جس سال کے اندر واقعہ کربلا شمسی اعتبار سے جس سال میں رونما ہوا تھا, اور کہتا ہے کہ جب اس سال کو نکالا گیا تو برٹش کرونیکل کے اندر یہ الفاظ نکلے جو ہمارے ہاں روایات میں پائے جاتے ہیں, معصومین کے فرامین میں پائے جاتے ہیں. کیا الفاظ نکلے؟ اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اس سال برطانیہ میں خون کی بارش ہوئی. برٹش کرونیکل کے اندر لکھے اس سال برطانیہ کے اندر خون کی بارش ہوئی. کیا وجہ تھی کوئی نہیں جانتا, لیکن اگر کوئی تاریخ اسلام کو اٹھا کے دیکھتا تو معصوم نے کہا جس سال سید الشہداء کی شہادت ہوئی اس سال پورے سال مسلسل غور کیا گیا کہ برطانیہ میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں انسان تھے وہاں پہ خون کی بارش برستی رہی. خدا اس بات کو منوانا چاہتا تھا کہ کسی حسین ابن علی نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ تاریخ کی اس سے بڑی قربانی نہیں ہوگی.
تو مسلسل ایک ایسا خون کربلا میں بہایا گیا تھا کہ خدا نے آسمان سے خون برسا کے بتلایا کہ کوئی حسین تھا. توجہ کیجیے گا, اس حسین کا ماننا سب پہ واجب. توجہ کیجیے, رسول خدا نے مسلسل مختلف انداز سے آدم, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ منواتے رہے اور ہر موقع پہ بتلاتے رہے. یاد رکھو, اپنے مصائب سے زیادہ کسی ایک کے مصائب زیادہ عزیز ہے. اور میں انشاءاللہ مصائب کی طرف اشارہ کروں گا اس میں, اگر آج طولانی مصائب پڑھ سکا تو. وإلا آج کی جن مصائب کو میں نے انتخاب کیا خود سے تقریباً 10 منٹ کم از کم درکار ہیں اس کے لیے, تمہید باندھوں گا. تو اس حسین ابن علی کے واقعے کو کبھی بھی حادثہ مت کہیے. ایکسیڈنٹ اور ہوتا ہے, حادثہ اور ہوتا ہے, واقعہ اور ہوتا ہے. بہت سے حضرات نے کوشش کی کہ اس کو حادثہ بنا کے پیش کیا جائے. ہمارے ہاں اسے حادثہ نہیں بلکہ واقعہ مانا جاتا ہے. واقعہ کربلا. اپنے الفاظ کو دقت سے ادا کیا کیجیے. جب کسی کے سامنے بیٹھے ہوں, اور مخصوصاً ایسے افراد کے جہاں پہ دوستی اہل بیت کم پائی جاتی ہے, دشمنی اہل بیت زیادہ پائی جاتی ہے, ان کے سامنے مخصوصاً الفاظ پہ بڑی دقت سے ادا کریں. حادثہ کربلا نہیں, واقعہ کربلا. واقعہ ہے, بڑا سوچ سمجھ کے اس واقعے کو واقعہ بنایا گیا. دشمنوں نے سوچ سمجھنے کے بعد حسین ابن علی کو کربلا کے اندر شہید کیا. تو ہم اپنے الفاظ, اپنے کردار, اپنے لباس سے اس مہینے میں مسلسل پرچار کرتے رہیں کہ ہم کسی مظلوم کو مانتے ہیں, کسی مظلوم کی شہادت کا پرچار کر رہے ہیں. اب یہ چاند رات کے مجلس میں پیش کرتا, لیکن کیونکہ نہیں کر سکا, جو خدا کو منظور تھا, تاخیر ہوئی, پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت بڑے مرجع تخلیق کے الفاظ ہیں, اور انہوں نے اپنی ایک تقریر میں اس کو کربلا کے اس واقعے سے متعلق جو مجالس ہوتی ہیں اس سے پہلے بیان کیا. آیت اللہ گل باغانی, سب نے نام سن رکھا آیت اللہ گل باغانی کا. کم از کم 25 سال یا اس سے بھی زیادہ پرانی تقریر ہے ان کی. کہتے ہیں تمام حضرات تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں, یاد رکھیے گا تبلیغ کیجیے گا. اور ایک سازش شروع ہو چکی ہے کہ مسلسل کہا جاتا ہے یہ رونا کافی نہیں ہے, رونا کافی نہیں, کچھ اور ہونا چاہیے, اس رونے کے بغیر کچھ اور ہونا چاہیے. کہا یاد رکھیے اب تک جتنا کچھ ہوا ہے وہ اس رونے سے ہوا ہے. یزید کے اس محل کی بنیادوں کو ہلایا ہے تو اس رونے نے ہلایا ہے. معاویہ کے محل کی دیواروں کو گرایا ہے تو اس رونے نے گرایا ہے. علی کی مظلومیت کا پرچار کیا ہے تو اس رونے نے کیا ہے. اور کہتے ہیں کہ آج تک جتنا کچھ حسینیت کا پرچار ہوا ہے تو اس رونے سے ہوا ہے. کیوں؟ فلسفہ کیا ہے اس رونے کا؟ میں اپنے الفاظ سے پیش کر رہا ہوں, ان کے اپنے الفاظ سے. کہا آپ گریہ کر رہے ہیں, سب نے گریہ شروع کیا. دیکھنے والا فوراً پوچھے گا کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو؟ تو رونے والا فوراً بتائے گا ہمارے امام کو شہید کر دیا گیا, وہ مظلوم تھا, ہم مظلوم کی مظلومیت پہ گریہ کر رہے ہیں. فوراً آواز بلند ہوگی, اچھا کسی مظلوم کے رونے والے, اچھا کس مظلوم کے؟ کہا اس کا نام حسین ابن علی تھا. کہاں تھا؟ کربلا کی نگری پہ تھا. جیسے کہ تمام الفاظ آئیں گے زبان کے اوپر, اور صرف اتنا ہی بیان کر دے گا آپ کا گریہ کہ کسی مظلوم کے رونے والے ہیں. آپ کا گریہ کسی مظلوم کے لیے ہے. اچھا اگر کسی مظلوم کی حمایت میں ہے تو کسی ظالم کی مخالفت میں ہوگا. توجہ کیجئے گا, جب کسی مظلوم کی حمایت میں ہے تو لازمی بات ہے کہ کسی ظالم کی مخالفت میں گریہ کر رہے ہیں. اس نے کوئی ایسا کام کیا جس کی مخالفت میں آپ نے گریہ شروع کیا, پوری دنیا کو متوجہ کر لیا. آپ کا یہ گریہ نہ جانے آپ کو اتنا نہ بھاتا ہو, دشمن کو بہت زیادہ بھاتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر یہ گریہ رکوا لیا تو ہم نے حسین کے عزاداری کو بند کرا دیا, ہم نے اس مقصد حسین کو تمام کر دیا. اور اگر یہ گریہ بڑا نہ ہوتا تو 35-40 سال امام سجاد علیہ السلام گریہ نہ کرتے. جو کچھ کیا آپ نے اس گریہ سے کیا, جو کچھ کیا آپ نے ان آنسوں سے کیا, کچھ نہیں کیا, صرف گریہ کرتے تھے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ تمہیں نہیں معلوم میرے بابا کو کربلا میں شہید کر دیا گیا؟ جو پوچھتا میں انشاءاللہ مسائل میں پیش کروں گا. تو اس پورے سلسلے کو سمجھنا, اس کے مقصد کو آگے بڑھانا بہت ضروری ہے. تمہیداً 2 جملے میں نے کہا تھا, عرض کروں گا, اسی تمہید کو تمام کرتا ہوں. لیکن اپنے مزاج کو قنبری مزاج بنائیے, اپنے سلیقے کو ابو ذر کا سلیقہ بنائیے, اور اپنے اس مزاج کے اندر سلمانی مزاج کی کچھ نہ کچھ بو دے دیجئے تاکہ دشمن کو معلوم ہو کہ یہ علی کے نہیں سلمان کے ماننے والے ہیں.
اور اگر حسین کے نہیں تو ابو ذر کے غلام ہیں، توجہ کیجیے گا، تو ایسا ہونا چاہیے. کیا مزاج تھا ان کا؟ صرف ایک مثال دوں گا کیونکہ میں نے کہا تمہید ختم ہو چکی. ایک مثال دوں گا آپ کے سامنے. کیا مزاج تھا ان لوگوں کا، کیا اخلاق تھا ان بزرگوں کا، کیا الفت و مودت تھی ان لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام سے. کہا جاتا ہے کہ ابو ذر غفاری اس عظمت و اس بزرگی کے ساتھ کہ جن کے لیے رسول خدا نے ایسی ایسی احادیث کہیں کہ ان کے علاوہ کسی اور سے متعلق نہیں کہیں، وہ ابو ذر کہ جس کے متعلق پورا مدینہ جانتا تھا، صحابہ رسول جانتے تھے کہ اس سے سچا صحابہ رسول کے اندر اور کوئی نہیں ہے. صحابہ رسول میں اس سے سچا اور کوئی نہیں ہے. اگر کسی اور کو صدیق کا لقب مل جائے تو صحابہ میں سب سے سچا تو یہ، اس کو صدیق نہیں کہا. توجہ کیجیے گا، اس کا مطلب ہے کہ صدیق کسی اور کا لقب ہونا چاہیے تھا. سب سے سچے کو صدیق تو کہا نہیں، نہ جانے کس کس کو صدیق بنا دیا گیا. سب سے سچا آدمی کون؟ ابو ذر غفاری. جہاں گئے کھڑے ہوئے، اے صحابہ رسول، اے مسلمانوں، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں صحابی رسول ابو ذر غفاری. اب سب کے کان کھڑے ہو گئے. کون؟ ابو ذر غفاری، صحابی رسول، سب سے سچا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا رسول خدا کو غدیر خم کے میدان میں اعلان کرتے ہوئے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. آپ نے غور کیا کیا مزاج تھا ابو ذر غفاری کا؟ جب اختناق کا دور تھا، جب گھٹن کا دور تھا، جب علی کا نام لینا جرم تھا، اس دور میں ابو ذر غفاری نے آواز بلند کی. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا. آپ نے غور کیا؟ یہ مزاج ہے ابو ذر کا. شیعہ کیسا مزاج ہونا چاہیے؟ ایسا مزاج تو بڑا مشکل ہے. ابو ذر بننا، ابو ذر کے پاؤں کی خاک بننا بڑا مشکل کام ہے. میرا عقیدہ ہی بڑا مشکل کام ہے. لیکن کم از کم کچھ تو ہمارے سے خوشبو آنی چاہیے کہ یہ علی کی اس ابو ذر کے چاہنے والوں میں سے ہیں. محسوس ہو. آج پوری دنیا کے اندر سیاہ لباس غم کا لباس ہے. کم از کم جب آ رہے ہوں تو محسوس ہو، اچھا کیا بات ہے، آپ غم منا رہے ہیں؟ جی ہاں، آج کل ہم لوگ غم میں. کس کا غم منا رہے ہیں؟ حسین ابن علی کا. کسی انداز سے، میں نے کہا نا زیادہ تبلیغ نہیں کرنا چاہتا، کسی انداز سے محسوس ہو کہ ہم لوگ حسین ابن علی کے اس نام کو دوسروں میں بھی اجاگر کر سکیں، زندہ کر سکیں اور ان کو سمجھا سکیں، بتا سکیں ہم کس کو ماننے والے ہیں. اونچی آواز سے صلوات پڑھیے گا تاکہ میں مجلس کو شروع کر سکوں. یہ وہ تمہیدی جملے جو میں مقدمتاً پوری مجلس پڑھنا چاہتا تھا پہلے چاند رات کی، لیکن میرے مولا کا جملہ، عرفت اللہ بفسخ العزائم، میں نے خدا کو اپنے ٹوٹتے ہوئے ارادوں سے پہچانا. انسان نہ جانے کس انداز سے اپنے ذہن کو لے کے چلتا ہے، اپنی پلاننگ کرتا ہے، لیکن نہیں جانتا کہ کوئی اس سے بڑی طاقت موجود ہے جو اس کی طاقتوں سے بالاتر، ہر لحاظ سے اس کے اوپر قابض ہے. جس آیت کا ہم نے انتخاب کیا سورہ بقرہ، قرآن کا سب سے طولانی سورہ. سن لیجئے بس اب انشاءاللہ تمہیداً، میں نے جتنا عرض کرنا تھا عرض کر دیا. اس کی آیت نمبر 124 سب سے طولانی سورہ، سورہ بقرہ. اور اتنا طولانی کہ کسی ایسے آدمی کو جب کسی نے قرآن سنانا شروع کیا، کہا کہ سورہ بقرہ سناتے ہیں، یہ بہت ہی دلچسپ سورہ ہے. انہوں نے کہا سناؤ. بیٹھ کے جب سنانا شروع کیا تو کہا یہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. تو کہا اگر دل کرے تو آپ کو سورہ فیل سنا دیتے ہیں. انہوں نے کہا جب گائے کا سورہ اتنا لمبا تھا تو ہاتھی کا سورہ کتنا لمبا ہوگا. تو قرآن کے سوروں کے نام قد کی اور بلندی کے حساب سے نہیں رکھے گئے، بلکہ جو اس کے اندر ذکر کیا گیا تھا اس حساب سے نام رکھے گئے. اس سورہ کے اندر بقرہ کا ذکر آیا، گائے کا ذکر آیا، اسی لیے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا. سب سے طولانی سورہ، اور اس کے اندر قرآن کی افضل ترین آیت آیت الکرسی بھی موجود ہے. اسی سورہ کے اندر آیت نمبر 124 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے جہاں پہ خداوند متعال نے ابراہیم سے کلام کیا. بس انشاءاللہ تعالیٰ امامت کو لے کے چل رہا ہوں. خدا خاتمہ بالخیر کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پڑھنے کی اور آپ حضرات کو سننے کی صحیح طرح سے توفیق بھی دے، اور میرے پڑھے کو اور آپ کے سننے کو خدا قبول فرمائے، ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جتنا کچھ پڑھا جائے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے طور پہ بہت کچھ پڑھ جاتا ہے لیکن قبولیت کی منزل نصیب نہیں ہوتی. جب تک قبولیت کی منزل نصیب نہ ہو تب تک کچھ بھی نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جناب زہرا ہمارے سب پڑھے کو اور سنے کو قبول فرمائے.
اس سورہ کے اندر جناب ابراہیم کی بہت بڑی آزمائش کا ذکر کیا گیا ہے. سن لیجئے، امامت میرا موضوع. وَإِذِ ابْتَلَى، ابتلا خود سے قرآن کے اندر استعمال ہوا اور بلا سے نکلا ہے. اگر اس کا ایکو ختم ہو جائے تو میرے خیال میں شاید میں زیادہ اچھی طرح سے بول سکوں گا. اور کیجیے گا انشاءاللہ تعالی. ابتلا خود سے بلا سے نکلا. جہاں پہ آزمائش خدا نے کی ہے اسے ابتلا کہا جاتا ہے. امتحان لیا، آزمائش کی، اور بغیر امتحان و آزمائش کے خداوند متعال نے بڑے بڑے افراد کو بڑے بڑے منصبوں سے محروم رکھا ہے. خدا کہتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم کے رب نے اس کی آزمائش کی، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم نے اس آزمائش میں پورا اتر کر، پوری طرح سے کامیاب ہو کر یہ بتلایا. فَأَتَمَّهُنَّ، خداوند متعال کہتا ہے کہ پوری طرح سے اس نے اس آزمائش کو پاس کر لیا، کامیاب ہو گیا. بعض اوقات پاکستان میں ہمارے یہاں یہ تقریباً میں نے جو دیکھا اب تک ہے 100 میں سے 33 نمبر لینے والا پاس ہوتا ہے. حتیٰ یہاں تک کہ اگر 30 31 32 نمبر آ جائیں تو اس کو کہہ دیتے ہیں پاس ہے، رعایتی پاس، کچھ رعایت کی گئی ہے جس کی وجہ سے پاس ہو گئے. اور اگر کوئی آدمی ایسا سرٹیفکیٹ دکھائے کہ میں 33 نمبر لے کے پاس ہوا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی 33% مجھے آتا ہے اور 67% مجھے کچھ نہیں آتا. اپنی جہالت کا سرٹیفکیٹ لیے پھر رہا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے پاس ہے. میرے ساتھ حضرات، تو بعض اوقات لکھا ہوا جہالت کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے لیکن اسے انسان اپنی قابلیت کا سرٹیفکیٹ سمجھتا ہے. اور ایسے نہ جانے صحابہ رسول میں کتنے ہی موجود تھے، دیا انہیں جہالت کا سرٹیفکیٹ تھا، نہ جانے اسے کس قابلیت کا سرٹیفکیٹ سمجھتے تھے، نہ جانے کیا سمجھتے پھرتے تھے. اب خداوند متعال اس نے کہا کہ دیکھو جب میں اپنوں کا امتحان لیتا ہوں تو امید یہ رکھتا ہوں کہ وہ پورے نمبر لے کے پاس ہوں. توجہ کیجئے گا، الہی منصب ہے. اگر ہوتا کوئی دنیاوی منصب کا چلے بھئی اب اس میں تو اس کے بغیر گزارا نہیں. جس طرح سے کسی نے کہا جب ان کے والد نے پوچھا کیا بات ہے بھئی بیٹا آپ کو یہ منصب کیسے مل گیا، تو انہوں نے کہا والد گرامی میں سب سے بوڑھا تھا. تو انہوں نے کہا پھر تو مجھے ہونا چاہیے تھا خلیفہ کیونکہ میں تو تمہارا بھی باپ ہوں. توجہ کیجئے گا میرے ساتھ. یہ منصب باقاعدہ اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی تقسیم کسی اور لحاظ سے ہوگی، لیکن خداوند متعال نے کچھ اپنا ملاک بنا رکھا ہے. اس نے کہہ دیا کہ دیکھو میرے امتحان میں کامیابی کی شرط یہ ہے کہ 100% نمبر لے. جو پورے نمبر لے گا اس کو مقام ملے گا، اور جس نے اتنے نمبر نہ لیے، جس نے 100% نمبر نہ لیے، اس کو کوئی منصب نہ ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ منصب نہیں کوئی اور منصب دے دیا جائے گا، اس کو یا منصب ملے گا. یعنی اس کے ہاں یا پاس ہیں یا فیل ہیں. یہ نہیں کہ یہ فرسٹ کلاس ڈگری تھی، سیکنڈ کلاس ڈگری تھی، تھرڈ کلاس ڈگری تھی. توجہ ہے میرے ساتھ تمام حضرات کی. تو اس کے ہاں کوئی درجے نہیں، یا پاس ہیں یا فیل ہیں. یہ کہہ نہیں سکتے پروردگارہ میں نے 60 نمبر لے لیے چل مجھے پاس کر دے. توجہ کیجئے گا، یا کامیاب ہیں یا ناکام ہیں. خداوند متعال نے کہا کہ میں نے ابراہیم کو آزمائش میں ڈال دیا. اب یہ نہیں ہو سکتا تھا پروردگارہ چھری میں نے رکھ دی ہے چلاؤں گا نہیں، اب تو کامیاب فرما دے. اگر 100 نہیں دیتا تو 40 تو دے. توجہ کیجئے گا میرے ساتھ. تو خداوند متعال نے کہا میں نے آزمائش دے دی. کہا ابراہیم، آزمائش جانتے ہیں، پورا واقعہ نہیں سناؤں گا، ابراہیم بیٹے کو ذبح کرنا ہے. کہا اچھا پروردگارہ، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ. اب کہا کہ کیا کیا جائے، بیٹے کو خواب سنا دیا. تمام حضرات واقعہ جانتے ہیں. یہاں پہ امتحان صرف باپ کا نہیں تھا، بیٹے کا بھی تھا. وائلہ پھر یہ نہ کیا جاتا کہ بیٹے کو بتایا جائے، خاموشی سے بیٹے کو ذبح کر دیا جاتا. کہا کہ نہیں، بیٹے کی رضایت ضروری ہے تاکہ اس کو بھی ثواب نصیب ہو. اب کیا کامیابی بہت ضروری تھی. کہا ابراہیم بیٹے کو ذبح کرنا ہے. کہا جاتا ہے جناب ابراہیم تیار ہو گئے، فوراً لے کے گئے میدان مزدلفہ کے اندر، جو آج جہاں پہ میدان منی کے اندر جہاں پہ پوری قربانیاں دی جاتی ہیں. جو بھی حج پہ جائے گا واجب ہے کہ وہیں میدان منی کے اندر قربانی دے. یہ نہیں ہو سکتا حج یہاں پہ کرے اور جب میں گھر چلا جاؤں گا تو دل کرے گا قربانی کر لوں گا. نہیں، جب تک کہ حج باقی رہے گا منی کے اندر قربانی دینا واجب رہے گی. تو کہا جاتا ہے جناب ابراہیم نے پہاڑوں کے درمیان تنہائی کے عالم میں آنکھوں پہ پٹی باندھی، بیٹے کو ذبح کرنا شروع کر دیا. کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. توجہ کیجئے گا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، صرف پہاڑ تھے، کوئی نہیں. حتیٰ جناب ابراہیم خود بھی نہیں دیکھ رہے. لیکن آج پوری دنیا کو معلوم ہے کہ جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی اور چلا دی. توجہ نہیں کیا حضرات نے.
کسی نے نہیں دیکھا، حتیٰ جناب ابراہیم نے بھی نہیں دیکھا، لیکن چھری کو رکھا اور بیٹے کے گلے پہ چلا دیا۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی پوری کوشش کی، بچہ یہاں تک کہ ذبح کر دیا، اپنے طور پہ قربانی دے دی۔ اب آگے خداوند متعال نے اس بیٹے کو کسی قربانی کے جانور میں تبدیل کر دیا، یہ اور بات، لیکن پوری کی پوری کائنات جانتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ جناب ابراہیم نے چھری رکھی اور بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی، جبکہ دیکھنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ لیکن خداوند متعال کہے گا کہ دیکھو میں دیکھ رہا تھا، ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی، بس اس کا اخلاص ضروری تھا۔ جب تک کہ ابراہیم کا اخلاص زندہ رہے گا پوری دنیا میں پرچار کرتا رہوں گا ابراہیم نے قربانی دی تھی۔ یہ اخلاص ضروری ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے والے لاکھوں ہوتے ہیں، اخلاص کچھ نہیں ہوتا، کام نسیم منسیہ ہو جاتا ہے، لوگ بھلا دیتے ہیں سب کام، بھول ایسے بھول کے اندر کہ باقاعدہ لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ فلان کام ہوا۔ لیکن ابراہیم نے نہ جانے کس نیت سے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی۔ خدا نے کہا ابراہیم جب تک دنیا رہے گی تیرے بیٹے کا ذکر رہے گا کہ ابراہیم نے اتنی بڑی قربانی دی، بیٹے کو ذبح کر دیا خدا کی خاطر، یہ قربانی وَإِذِ ابْتَلَىٰ، خدا کہتا ہے پورے نمبر لیے، أَتَمَّهُنَّ، 100% چھری رکھی اور پھیر دی، 100% نمبر لیے، فوراً ندا آئی۔ اور کہا جاتا ہے جب بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے نیت کی اور ذبح کر دیا، بعد میں دیکھا کہ نہیں بیٹا ذبح نہیں ہوا، تو فوراً گھبرائے، کہا پروردگارا کہیں ایسا تو نہیں کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی؟ اللہ اکبر، کیسا جگر ہے ابراہیم کا۔ پروردگارا کہیں ایسا تو نہیں کہ قربانی قبول نہیں ہوئی، تو نے یہ کیا کیا؟ کہیں میں نے پٹی باندھی، بیٹے کے ہاتھوں پہ پٹی باندھی، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، نہ جانے کتنا اہتمام کیا، ایسا تو نہیں کہ تو ناراض ہو گیا قربانی قبول نہیں کی؟ کہا نہیں، انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم جب کامیاب ہو جاتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہم امتحان کو بدل دیتے ہیں بلکہ اس کے نتیجے میں کچھ ایسا دیتے ہیں کہ نہ اس سے پہلے کسی کو دیا ہوتا ہے اور نہ یہ منصب کسی اور کو مل سکتا ہے۔ کیا منصب دیا؟ انی جاعلک للناس اماما۔ کہا جاتا ہے پورے قرآن کی روح سے جناب ابراہیم کے علاوہ کسی نبی کے، جناب ختم مرتبت کے لیے ہے لیکن جناب ابراہیم کے علاوہ کسی نبی کے لیے امامت کا منصب ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ جناب ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، انی جاعلک للناس، کہا جاتا ہے کہ امامت کے منصب کی پہلی شرط کیا؟ ابتلا ہو، آزمائش ہو۔ اگر آزمائش نہیں ہوئی تب تک یہ منصب نہیں مل سکتا۔ اب جو آزمائش سے گزرا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں اس کو امامت ملنی چاہیے تھی، جو آزمائش ہی سے نہیں گزرا اس کو امامت نہیں مل سکتی۔ توجہ کیجئے گا، تو نمبر 1 پہلی شرط آزمائش، اور دوسرے انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے تمام تر انسانوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ تو امامت دوسرے منصبوں کی طرح علاقائی نہیں ہوتی، محلے کی نہیں ہوتی، مدینے کی نہیں ہوتی، مکے کی نہیں ہوتی، شہر کی نہیں ہوتی، ملک کی نہیں ہوتی، انی جاعلک للناس اماما، بلکہ اگر ہم کہا جائیں تو یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کا امام، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں مولائے کائنات۔ تو انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں نے پوری امامت پورے لوگوں کے لیے تجھے امام بنا دیا۔ فوراً جب اتنا بڑا منصب ملا تو جناب ابراہیم نے رغبت کا اظہار کیا، کہا پروردگارا ومن ذریتی، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میری نسل کے اندر منتقل ہو جائے منصب، سب کو ملتا رہے، میرے بچوں کو ملتا رہے؟ قال لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم ملے گا تو صحیح لیکن ظالمین کو یہ عہدہ نہیں مل سکتا۔ اب کسی نے زندگی میں ایک بھی ظلم کیا ہو تو وہ اس منصب سے خارج ہو گیا، ایک بھی ظلم کیا ہو تو اس منصب سے خارج ہو گیا۔ اب چیجا رسیبے ایسے افراد کے کہ جو خود سے کہتے رہے میری پوری زندگی کفر میں گزر گئی، ایک بھی ظلم کیا ہو۔ یہاں پہ بہت بڑے علماء نے تقسیم کی ہے انسانوں کی، تھوڑی سی تمہیں سن لیجیے انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ کو۔ سارے لوگوں کو، سارے کی پوری دنیا کے کائنات کے افراد کو، انسانوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ میں کسی اور 4 کی طرف نہیں جا رہا، 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک، کہا جاتا ہے کہ خداوند متعال نے قرآن کے اندر خود سے کہا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، حتیٰ کہ شرک بھی بہت بڑا ظلم ہے۔
جب پوچھا گیا کہ یہ ظلم کیا چیز ہے تو ظلم نہ صرف یہ کہ دوسرے کے حق پہ تجاوز کرنا بلکہ گناہ کرنا یہ بھی ظلم ہے. گناہ کرنا, دوسرے کے حق پہ تجاوز کرنا وہ ظلم, اور گناہ کرنا اپنی ذات پہ ظلم ہے. اب جس نے بھی گناہ کیا ہے وہ ظالم ہے. توجہ ہمیشہ تمام حضرات کی, زیادہ نہ گھبرائیے گا اس موضوع پہ. تو پوری زندگی کے اندر جس نے کوئی بھی گناہ کیا ہو وہ ظلم کا مرتکب ہو چکا. تو کہتے ہیں کہ اس حصے سے, اس آیت کے ضمن میں پوری کی پوری انسانیت کے 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک, جو پہلے اپنے اوپر ظلم کرتے رہے ہیں لیکن مستقبل میں ظلم نہیں کریں گے, ایسے گروہ کو امامت نصیب نہیں ہو سکتی کیونکہ سابقاً ظالم رہے ہیں. دوسرا, ایسا گروہ کہ جنہوں نے سابقہ تو کوئی گناہ نہیں لیکن مستقبل ظلم ہی ظلم کے اندر بھرا ہوا ہے, ایسے گروہ کو امامت مل جائے گی؟ کیا خیال ہے آپ حضرات کا؟ ایسے گروہ کو بھی امامت نہیں مل سکتی. تیسرا گروہ ایسا ہے کہ جن کا سابقہ بھی ظلم والا ہے اور لاحقہ بھی ظلم والا ہے, پہلے بھی ظلم ہی ظلم تھا اور آگے بھی ظلم ہی ظلم ہے. توجہ کیجئے گا, میں نے تینوں کو بیان کر دیا. اب یہاں پہ کہا جاتا ہے چوتھا گروہ ایسا ہے کہ جن کے نہ سابقہ کوئی گناہ ہے اور نہ مستقبل میں کوئی گناہ ہوگا. کہا جاتا ہے ایسے گروہ والوں میں بھی کچھ کو امامت ملے گی کیونکہ یہ ایک شرط ہے. توجہ کیجئے گا, یہ امامت کی ایک شرط ہے کہ اس نے پوری زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی کبھی گناہ نہ کیا ہو, اور جس نے گناہ کر دیا وہ امامت کی فوراً کی جو لمبی لائن لگی ہوئی ہے اس سے فوراً ہٹ جائے. کہا جاتا ہے جب کسی نے پوچھا نا, سر سید احمد خان جو بہت بڑے علی گڑھ یونیورسٹی کے بنانے والوں میں سے بلکہ مؤسس فاؤنڈر اس کے, جب پوچھا کہ سر اگر آپ اس زمانے میں ہوتے ثقیفہ کے دور میں تو آپ کس کو ووٹ دیتے؟ توجہ کیجئے گا, کس کو ووٹ دیتے؟ علی کو دیتے یا کسی اور کو دیتے؟ تو انہوں نے کچھ دیر سوچا, انہوں نے کہا بھائی جس طرف سے بولوں گا اس طرف سے پھنس جاؤں گا, جس کے حق میں گیا میرا ووٹ اس کے دشمنوں کی مخالفت فوراً میرے ذمہ آ جائے گی. کچھ دیر سوچنے کے بعد, بڑے تیز آدمی تھے سر سید احمد خان, کہا کہ ارے میاں اس زمانے میں اگر میں ہوتا تو میں خود سے کینڈیڈیٹ ہوتا, میں خود سے کینڈیڈیٹ ہوتا. میں نے ان کے صرف اس ایک جملے سے جو نتیجہ نکالا ہے اس پہ غور کیجئے گا. سر سید احمد خان سید ضرور تھے لیکن مجھے نہیں معلوم کہ شیعہ تھے یا نہیں تھے. تو باہر کے بہت سے حضرات نے جواب بھی دے دیا, میں کہنا نہیں چاہتا تھا. تو کہا جاتا ہے کہ اتنا کچھ سوجھ بوجھ رکھنے والا آدمی کہ جس نے اتنی بڑی یونیورسٹی بنا دی ہو, اس یونیورسٹی کا نام بھی علی گڑھ رکھا ہو, علی گڑھ یونیورسٹی, بھئی مانتے تھے توجہ کیجئے گا لیکن اقرار نہیں کرتے تھے. کیا جب پوچھا گیا ان سے, کہا گیا کہ بھئی اگر آپ اس دور میں ہوتے تو کس کو ووٹ دیتے؟ کہا میں خود سے کینڈیڈیٹ ہوتا. تو صرف سمجھانا ایک نقطہ چاہتے تھے, صرف ایک نقطے کی طرف اشارہ جو میں نے نتیجہ نکالا. کیا نقطہ سمجھانا چاہتے تھے؟ وہ یہ بتلانا چاہتے تھے کہ اگر میں اس دور میں ہوتا تو میں بھی کینڈیڈیٹ ہوتا, یعنی خلافت کا معیار اتنا گرایا گیا تھا کہ میں بھی بن سکتا تھا. اتنا معیار گرا دیا گیا تھا. کچھ معیار تو ہو, کچھ صفات تو ہوں. ہر انسان کھڑا ہے, باقاعدہ یہاں تک کہ مزاج بن چکا تھا کہ ولید بن عقبہ جب اس کو ہٹایا گیا تو کہتے ہیں بھئی اب کون خلیفہ بنے گا؟ اب سب کی نظر تھی کہ امیر المومنین کی طرف سے, تو بہت سے حضرات پہلے سے مقدمہ بنا رہے تھے کہ لوگوں سے پوچھا جائے, لوگ سب کے سب کہیں گے تو خود بخود چلے جائیں گے. جو ایک بوڑھے سے آدمی, کانوں میں آواز کم جاتی تھی, آنکھوں سے دکھائی کم دیتا تھا, بہرے بھی تھے, بولتے بھی اچھا نہیں تھے, قد کے بھی چھوٹے تھے, بالکل کونے میں کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے پوچھا, کہا کیا بات ہے, کس موضوع پہ بحث ہو رہی ہے؟ کہا کہ نئے خلیفہ کا انتخاب کرنا ہے. کہا میں جو موجود ہوں. میں کہا ایسے سے بن کے تو میں نہیں بن سکتا. یعنی ایسا مزاج بنا دیا گیا تھا, لوگ باقاعدہ توہین کرنے لگے تھے. یعنی باقاعدہ انہوں نے کہا میں جو موجود ہوں, کسی اور کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے, کچھ نہ سنائی دیتا ہے نہ دکھائی پڑتا ہے. ایسے ایسے افراد خواہاں تھے, اور تاریخ نے الفاظ لکھے ہیں کہ انسان اتنا جو پیغمبر اسلام نے معیار بلند کیا. اور اب بعض اوقات بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ بھئی فلان, میں اپنی کتاب سے صرف پڑھتا ہوں, بہت کم, صرف حوالے کے طور پہ دوسروں کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں. واللہ کیا ضرورت ہے ان کی کتابیں پڑھنے کی؟ ہمارے ہیں اپنی جو اتنی موجود ہیں, معصومین کی حدیث, کہ دوسروں کی طرف رجوع کی ضرورت نہیں ہے. اب بہت سے حضرات جب جاتے ہیں دوسروں کی کتابوں میں, اس کے اندر ایسی بعض اوقات معیار سے گری ہوئی باتیں ہوتی ہیں, فوراً آتے ہیں کہتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی اس بات کو لکھنے کی, رسول خدا سے نسبت دینے کی.
صرف ایک چیز، صرف اور صرف ایک چیز، جو رسول خدا کی بزم میں افراد بیٹھے تھے ان کا معیار تو جتنا تھا اتنا تھا، ان کو تو بلند کیا نہیں جا سکتا تھا، تو ان کتابوں میں رسول خدا کو اتنا گرا دیا گیا کہ کم از کم انہی کے لیول پہ لایا جائے تاکہ سمجھایا تو جائے کہ کون ہے رسول خدا کے ساتھ. تو یہ معیار ایسا تھا. خداوند متعال نے یہاں پہ اس مقام پہ کہہ دیا کہ فَأَتَمَّهُنَّ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں نے پوری کی پوری انسانیت کے لیے تجھے ابراہیم امام بنا دیا. انشاءاللہ تفصیل سے کل پیش کروں گا. پوری کی پوری انسانیت کے لیے ابراہیم، پوری انسانیت کے لیے تجھے امام بنا دیا. اور کون ابراہیم؟ کہ جس نے خلت کی منزل کو حاصل کیا. اور کہا جاتا ہے کہ خلت کی منزل سب سے پہلے حاصل نہیں ہوئی تھی. کون ابراہیم؟ ذرا غور کیجیے گا، تاریخ نہیں پوری پیش کرنا چاہتا. ابراہیم نبوت کے درجے پہ فائز ہوئے، نوجوان انسان کہ جس کے متعلق قرآن کی آیتیں کہتی ہیں کہ جب جس علاقے میں موجود تھے وہاں کے بتوں کو دیکھتے اور جس انداز سے جب ان کے چچا نے کہا جاؤ جا کے تم بتوں کو بیچو، اور بتوں کو کس انداز سے بیچا، ان کے پاؤں میں رسی باندھی، گھسیٹتے ہوئے پھرنے لگے. کہا کہ میں ان بتوں کو بیچنا چاہتا ہوں. کہا یہ بت بیچ رہے ہو پرستش کے لیے یا ان کو گھسیٹتے پھر رہے ہو؟ توجہ کیجیے گا، مختلف انداز سے تبلیغ کی. خداوند متعال نے کہا نہیں، نبوت نہیں بلکہ رسالت کا مرتبہ. اور کہا جاتا ہے رسالت دی کہ اس کے بعد ایک مرتبہ خداوند متعال نے امتحان لیا، اتنا امتحان لیا کہ پورا کا پورا جو بکریوں کا ریور تھا، کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک مرتبہ آواز آئی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. بس یہ ایک تسبیح کا جملہ سننا تھا. ابراہیم نے کہا کون ہے جس نے یہ جملہ کہا؟ جب یہ جملہ ادا ہو چکا تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا، کہنے والے نے کہا اپنی آدھی بکریاں مجھے دے دو، اس کے بعد اس کو دوبارہ ادا کروں گا. اتنی محبت تھی تسبیح سے، اتنی محبت تھی اس میں الہی سے، اتنی محبت تھی ذکر الہی سے. کہا کہ جاؤ میں نے اپنی آدھی بکریاں تمہیں دے دی، ایک مرتبہ دوبارہ اس تسبیح کو سنا دو. کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. دوسری مرتبہ سنا. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوبارہ بےتاب ہوئے. کہا کہ ایک مرتبہ دوبارہ ذکر کو سناؤ. کہا کہ نہیں اتنا کافی نہیں ہے بلکہ کچھ دینا پڑے گا. توجہ کیجیے گا، جب راہ خدا میں کہا کہ جتنی میری بکریاں آدھی رہ گئی ہیں اس میں سے آدھی اور دے دوں گا، تو کہتے ہیں کہ دوبارہ تسبیح کو سنا. کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. کہا اتنا پیارا ذکر، جو کچھ ہے سب کچھ تمہیں دے دوں گا، ایک مرتبہ دوبارہ سنا دو. کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. سنتے چلے جا رہے ہیں. کہا کہ دیکھو میں اپنے زندگی کے آدھے اوقات تمہارے نام پہ لکھ دوں گا، جو کچھ ہے آدھی خدمت تمہاری کروں گا، آدھی عبادت اپنے رب کی کروں گا. ایک مرتبہ دوبارہ یہ تسبیح سنا دو. کہا جاتا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. کچھ دیر سوچا. کہا دیکھو میں اپنے آپ کو تمہاری بندگی میں لکھ دوں گا، تمہاری غلامی میں لکھ دوں گا. ایک مرتبہ دوبارہ تسبیح سنا دو. کہا جاتا ہے کہ جب دوبارہ تسبیح پڑھی، کہا دیکھو اب تو بندگی میں لے لیا ہے، ذرا اپنا سامنا تو کراؤ. تو کہتے ہیں جب سامنے آئے تو جناب جبرائیل تھے. کہا ابراہیم خداوند متعال نے مجھے تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا تھا، اس نے تمہیں اپنی آزمائش میں پورا اترتا پایا، اب وہ تمہیں اپنے خلیل کے درجے پہ فائز کرتا ہے. تو ابراہیم خلیل اللہ، خلیل میں نے شاید پہلے عرض کیا ہو کبھی لیکن شاید معصوم عرض نہیں کیا. خلیل اور حبیب میں بھی فرق ہے. کہا جاتا ہے کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ ہے، رسول خدا کو حبیب اللہ کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ فرق کیا ہے خلیل میں اور حبیب میں؟ تو کہتے ہیں فرق یہ ہے خلیل بھی اللہ کا دوست اور حبیب بھی اللہ کا دوست، لیکن فرق اتنا ہے کہ خلیل اپنے دوست کا مشتاق رہتا ہے اور حبیب وہ کہ جس کا خدا مشتاق رہے. جس کا خدا مشتاق رہے اسے حبیب خدا کہتے ہیں. تو ہمارے یہ رسول کا مرتبہ کہ ان کے لیے ہمیشہ خدا مشتاق رہا. تو خلیل اللہ بننے کے بعد جب خدا نے کہا خلت کا منزل، خلت کا منصب تجھے دے دیا ابراہیم، خلیل اللہ جب تک قیامت نہ آئے گی تب تک لکھا جائے گا، بلکہ کلمے کا حصہ بن چکا تھا جناب ابراہیم کے دور میں. لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. جب تک جناب ابراہیم کا دور رہا مسلسل یہ کلمہ چلتا رہا. لیکن کہا جاتا ہے کہ جناب ابراہیم کی اتنی آزمائشیں ہو چکی، کسی منصب کو خدا نے ان سے دور نہیں رکھا، یہاں تک کہ منصب امامت بھی ان کو دیا. لیکن کہا جاتا ہے کہ جتنا بڑا منصب ہوتا ہے اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے، جتنا بڑا منصب اتنا بڑا امتحان. خدا نے کہہ دیا کہ پوری کائنات میں امامت دوں گا تو ابراہیم تجھے دوں گا، لیکن دیکھ پھر تجھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا پڑے گا. پوری کائنات کے اندر بس دو ذبح کہلائیں گے، ایک ابراہیم کا بیٹا اسماعیل ذبح کہلائے گا، دوسرا رسول خدا کا نواسا حسین ذبح کہلائے گا. وہ ذبح عظیم کا مصداق بنتا اگر ذبح ہو جاتا، لیکن ابراہیم کے اس بیٹے کی قربانی سے بچ جانے پہ حسین ابن علی کا
ان کے بدل میں قربان ہونا ان کو ذبح عظیم کا مصداق بناتا ہے. اور شاید اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پھدر معنی یہ ذبح عظیم آمد پھسر. کہتے ہیں علامہ اقبال فارسی کے اندر کہ اللہ اللہ ان دونوں باپ بیٹے کے کیا کہنے ہیں، ان دونوں باپ بیٹوں کا بڑا مقام ہے. علی جو باپ ہے وہ بائے بسم اللہ کا نقطہ ہے، اور حسین جو بیٹا ہے وہ معنی ذبح عظیم ہے. حسین نے کس انداز سے علامہ اقبال نے اس کو جملے کو لکھا. تو ان دونوں کا میں انشاءاللہ تعالیٰ کل لے کے چلوں گا اس موضوع کو، جہاں پہ چھوڑ رہا ہوں انشاءاللہ یہیں سے آگے بڑھاؤں گا. بڑا سلسلہ ہے، بڑی قربانیاں ہیں. کون حسین ابن علی؟ مصائب انشاءاللہ میں پیش اب تک کیونکہ نہیں پڑھ سکا، میرے اندر خود سے بھی بڑھاس ہے. کون حسین ابن علی؟ کہ جس کے لیے رسول خدا نے کہا کہ دیکھو اعلان عام کر دو، مدینہ شہر اعلان عام کر دو، میرے ہاں نواسا ہوا ہے، سب لوگ مجھے مبارکباد پیش کریں. اعلان عام، کیسا اعلان؟ نہ صرف مدینے والے بلکہ کہا جاتا ہے نہ صرف زمین والے بلکہ آسمان سے اترنے لگے، نازل ہونے لگے مبارکبادی کے لیے. سب بار بار آتے ہیں، یا رسول اللہ مبارک ہو آپ کے ہاں نواسا پیدا ہوا. بس یہ جملہ سنتے رسول خدا کہ یا رسول خدا آپ کو مبارک ہو آپ کے ہاں نواسا پیدا ہوا، فوراً گریہ کرنے لگتے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے، فوراً روتے. کہتے ہیں کہ ہاں تم نے مجھے مبارک تو دے لی، اب اس کے بعد مجھے حسین کا پرسہ بھی دو. یا رسول اللہ آج تو ولادت ہے، آج پرسہ دیں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم جس کی ولادت ہے اس کی شہادت ایسی ہوگی پوری کائنات میں کسی کی ایسی شہادت نہیں ہے. کچھ کروں گا میں بھی. یا رسول اللہ کس کی شہادت؟ حسین ابن علی کی. حتیٰ قبل از ولادت کیا حالات ہیں؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہ بار بار بابا کے پاس آتی ہیں، بابا نہ جانے یہ میرے بطن میں کیسا بچہ ہے. حسن کی ولادت ہوئی لیکن بابا کبھی نہیں میں نے ایسے جملے سنے. بابا رات کی تاریکی میں اس بچے کی میرے بطن سے آواز آتی ہے یا امی انا مظلوم، اے مادر گرامی میں بہت مظلوم ہوں. بابا پھر میں کچھ اٹھ کے بیٹھتی ہوں، کچھ دیر آرام کرتی ہوں، دیکھتی ہوں کیا بات ہے بچہ آرام کرے، پھر فوراً بچے کی آواز آتی ہے یا امی انا عطشان، اے مادر گرامی میں بہت پیاسا ہوں. بابا میں پانی پی لیتی ہوں، پھر آواز آتی ہے یا امی انا غریب، اے مادر گرامی میں بہت غریب الوطن ہوں. کون حسین؟ جس کی ماں نے مسلسل اس کی کس انداز سے بار بار رسول خدا کے سامنے پیش کیا. ولادت ہوئی، رسول خدا کبھی ہاتھوں میں لے کے گلے کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی لبوں کا بوسہ لیتے ہیں، نہ جانے یہاں تلوار چلے گی، ان ہونٹوں کو پیاسا رکھا جائے گا، بار بار پیار کرتے ہیں. کہا کہ آج میرے ہاں نواسا پیدا ہوا، اس نے آدم سے لے کے مجھ تک جتنے اب تک انبیاء کے زحمتیں ہیں سب کو بچانا بار بار. اور جس نے جو کچھ مانگنا ہے اس کے صدقے میں مانگ لو، اس کے توسط سے خدا بھی دے گا اور میں بھی دوں گا. یہ حسین ابن علی ولادت ہے. اور اس بچے کا ایسا مزاج کہ مختلف انداز سے اپنے مقام کو منواتا رہا پوری زندگی. لیکن ایک وقت آیا کہ حسین ابن علی نے اپنے نانا کے شہر مدینہ کو خیر آباد کہا اور کربلا کا رخ کر لیا. میں سفر پیش کرتا لیکن سفر گزر چکی تاریخ ہے، میں مسائل پیش کرنا چاہتا ہوں. لیکن کہا جاتا ہے کہ جب مدینے سے چلیں تو ایک مرتبہ محمد حنفیہ نے اور عبداللہ ابن عباس نے ایک جملہ کہا کہ مولا جس تھوڑے سے لشکر کو آپ لے کے جا رہے ہیں مولا محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ بچیں گے نہیں، آپ کو شہید کر دیا جائے گا. کہا ہاں عباس ابن عباس عبداللہ ابن عباس تم مجھے بتاتے ہو؟ میں جانتا ہوں. کہا مولا اگر آپ جانتے ہیں تو بہنوں کو ساتھ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا ابن عباس عباس کے بیٹے میں بہنوں کو اس لیے ساتھ لے کے جا رہا ہوں کہ جب میری شہادت ہو جائے تو میری شہادت کے پیغام کو میری بہنیں آگے تک پہنچائیں. بڑی قربانیاں. قافلہ چلتا رہا، مکے پہنچا، مکے سے آگے بڑھا، کربلا روانہ ہوا اور کربلا کے لیے یہ قافلہ ایک ایسے مقام پہ پہنچا کہ جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ
تاریخ سن لیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ مسائل پیش کروں گا اس کے بعد، جہاں پہ کہتے ہیں کہ حسین ابن علی نے فرات کے قریب اپنے قافلے کو روکا، کہا کہ اتنا پانی بھر لو، اتنا پانی بھر لو کہ اگر ہمیں پورے ایک لشکر کو پانی پلانا پڑے تو ہمارے لیے کافی ہو۔ اور لشکر میں کون موجود تھے؟ عباس جیسے جوان موجود تھے، لشکر میں علی اکبر جیسے جوان موجود تھے۔ پانی بھرا گیا، پانی پورا بھر لیا گیا، قافلہ چلنا ہوا۔ زہرقین نے آواز دی، کہا اللہ اکبر۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں تکبیر بلند کرتے ہو؟ کہا دیکھو سامنے نخلستان نظر آ رہا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ کوفہ ہم سے بہت قریب ہے۔ جو راستہ جانتے تھے انہوں نے آواز دی، کہا کہ نہیں ایسا نہیں، کوفہ بہت دور ہے، یہاں کجا اور کوفہ کجا، ابھی بہت فاصلہ ہے۔ امام حسین نے فوراً تصدیق کی، کہا کہ ہاں یہاں پہ بھی کوفہ نزدیک نہیں ہے، بلکہ سامنے سے ایک قافلہ آ رہا ہے جو بہت ہی مجہز ہے، بلکہ قافلہ نہیں لشکر۔ کہتے ہیں کہ اس لشکر کو آتے ہوئے دیکھا، سب نے ایک مرتبہ سوچا کہ مولا یہ دشمن کا لشکر ہے، عراق میں کوئی ہمارا دوست تو ہے نہیں، اپنے قافلے کو ایک طرف روک لیا جائے اور تیار ہو جایا جائے۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، قافلے کو روک لو۔ قافلہ رکا، سب اترے، پڑاؤ ڈالے، باقاعدہ خیمے لگا دیے گئے۔ اتنے میں سامنے سے جو لشکر آ رہا تھا، کہا جاتا ہے کہ بہت سخت پیاسا، 1000 کا لشکر جس کی سالاری حر ابن یزید ریاحی کر رہا تھا، 1000 کا لشکر۔ ایک مرتبہ حسین کے سامنے آ کے رکا، مولا نے کہا یہ سب پیاسے معلوم ہوتے ہیں، ان سب کو میری طرف سے پانی پلا دیا جائے۔ کہا جاتا جتنا پانی لادا گیا تھا سارا اتارا گیا۔ مولا نے کہا کہ نہیں، صرف انسانوں کو نہیں، ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ، ان کے اونٹ اور گھوڑے بھوکے پیاسے معلوم ہوتے ہیں، ان سب کو پانی پلایا جائے۔ حسین ابن زہرا، مولا جانوروں کی پیاس برداشت نہیں ہوتی آپ سے، سب کو پانی پلانا شروع کیا۔ ایک آدمی کہتا ہے، علی ابن سنان محاربی، اسی لشکر میں تھا حر کے، کہتا ہے کہ میں لشکر کے سب سے آخر میں تھا، مجھ میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اپنے اس اونٹ کو بٹھا سکوں، اور مجھے محسوس ہوتا تھا جب تک کہ میں اس قافلے کے آخر تک پہنچوں گا سب کو پانی پلا دیا جائے گا اور میرا دم نکل جائے گا۔ کہتے ہیں اتنے میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی نے اپنی مسند کو چھوڑا، اپنے ہاتھ میں پانی کا کٹورا لیا، دوڑتے ہوئے آگے بڑھے، کہا کہ اپنے اونٹ کو بٹھا دے اپنے اونٹ کو۔ مولا نے میرے اونٹ کی مہار کو پکڑا، اونٹ کو بٹھایا اور کہا کہ ایک مرتبہ اتر جا اپنے گھوڑے سے، اپنے اونٹ سے اتر جا، اور اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلانا شروع کیا۔ یہ دشمن کا آدمی، دشمن کی فوج کا۔ مولا نے اس کو پانی پلایا، پانی پی چکا، سیراب ہوئے۔ امام نے آواز دی، کہا کہ زہرقین کہہ دو ذرا میرے لشکر میں ظہر کا وقت ہو گیا، یہاں پہ ظہر کی اثر کی نماز پڑھی جائے گی۔ جب امام نے اپنی امامت میں نماز پڑھانا شروع کی تو کہا جاتا ہے کہ حر نے آواز دی، کہا ہم علیحدہ نماز نہیں پڑھیں گے، ہم بھی حسین ابن علی کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ بس کہتے ہیں یہاں پہ حسین ابن علی نے دیکھ لیا کہ جس میں اتنا جذبہ ہو کہ جو دشمنی کے باوجود امام وقت کے پیچھے نماز پڑھ لے، بس اس کے اندر جذبہ پایا جاتا ہے کہ اس کو اس طرف کھینچا جا سکتا ہے۔ امام نفسیات کو سمجھتا ہے۔ بس کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز ختم ہوئی، امام نے کہا کہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم کوفہ کی طرف جائیں گے، لیکن کہتے ہیں کہ حر ابن یزید ریاحی نے ایک مرتبہ آگے بڑھنے کے بعد حسین ابن علی کے گھوڑے کی لجام فرس میں ہاتھ ڈالا اور ایک جملہ کہا کہ حسین مجھے عمر سعد ابن زیاد کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو یہاں سے آگے نہیں بڑھنے دوں گا، بلکہ آپ کو گرفتار کرنے کے بعد عمر سعد کے پاس لے جاؤں گا یا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا۔ بس یہ جملہ سننا تھا، فرزند زہرا کو جلال آ گیا۔ کہا کہ ثقلت کا امک، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو نے کیسے جرأت کی میرے گھوڑے کی لگام کو پکڑے۔ بس کہتے ہیں یہ جملہ سننا تھا، حر نے کہا، کچھ دیر سوچا اور فوراً جواب دیا، کہا حر اگر کسی اور نے عرب میں میری ماں کا اس طرح سے نام لیا ہوتا میں اس کو بالکل اسی انداز سے جواب دیتا، لیکن میں مجبور ہوں، آپ زہرا کے بیٹے ہیں، میں مجبور ہوں، آپ کی ماں کا کسی توہین سے نام نہیں لے سکتا۔ میں نے بہت سوچا مولا کیا ضرورت تھی، آپ علم امامت سے جانتے تھے کل یہ میری طرف آ جائے گا، پھر بھی اس کو یہ جملہ کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ کہا کہ تو نہیں سمجھے گا، میں بتلانا یہ چاہتا تھا کہ جب اس کی ماں کا نام لوں گا یہ فوراً میری ماں کا سوچے گا، جب سوچے گا تو سوچتا رہے گا، ارے حر تو کیا کرنے جا رہا ہے، زہرا کے بیٹے کو مارنے جا رہا ہے، تو فاطمہ کے بیٹے کو ذبح کرے گا، تو کس کو گرفتار کرے گا۔ بس یہ سوچنے میں مجبور ہو جائے گا، جب سوچے گا تو اس طرف نہیں رہے گا بلکہ زہرا کے بیٹے کی طرف آ جائے گا۔ بس حر نے سوچنا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ دیر چلے، حسین ابن علی نے سفر کیا۔ کہتے ہیں حر کا پورا لشکر امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ ساتھ چلتا رہا،
ایک مقام آیا کہ جہاں پہ تھوڑی بہت مت بھیڑ ہوئی، دونوں لشکروں کے درمیان میں تھوڑی بہت زبان سے گفتگو ہونے لگی۔ امام نے کہا کہ سب گفتگو ختم کر دو، لشکر کو آگے بڑھایا جائے، لیکن امام کا گھوڑا جسے مرتجز یا دلدل نام رکھا گیا بتایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ مولا نے ایک مرتبہ اشارہ کیا لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ امام نے فوراً زہیر قین سے پوچھا، کہا زہیر اتنا بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کہا مولا اس زمین کو طف کہا جاتا ہے۔ کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا مولا اسے نینوا بھی کہتے ہیں۔ کہا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہا مولا اسے غازریہ بھی کہتے ہیں۔ کہا کوئی اور نام بھی ہوگا؟ کہا مولا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ بس کہتے ہیں کرب و بلا کا نام سننا تھا۔ حسین نے کہا کہ بس یہیں پہ ہمارے خیموں کو لگا دیا جائے، جب عصر عاشور آئے گی اس وقت یہیں پہ اسی مقام پہ ہمارے خون کو بہایا جائے گا۔ بس حسین ابن زہرا نے سب کو تیار کیا، خیمے لگا دیے گئے۔ 2 محرم کو کل گزر چکی، میں نے اب تک مصائب کو یہاں تک پہنچایا تاکہ اب تک آپ کے لیے واضح ہو چکے۔ یہ 2 محرم تک حسین ابن علی نے خیموں کو لگایا۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہاں تک خیمے پہنچ چکے، بیویوں کے خیمے لگائے گئے، جناب ام کلثوم کا خیمہ لگایا گیا، جناب ام کلثوم نے آرام کیا، آواز دی، کہا بھیا عباس میرے ماں جائے حسین کو بلا۔ کہا بی بی کیا بات ہے؟ کہا نہیں میرے ماں جائے حسین کو بلاؤ، میں بھیا حسین سے بات کروں گی۔ امام کو بلایا گیا۔ کہا بھیا میں جب سے سرزمین پہ بھائی آپ رکے ہو میرا دل نہیں لگتا، نہ جانے کیوں کلیجہ پھٹتا ہے، دل منہ کو آتا ہے، بھیا یہاں سے جلد کوچ کر چلو۔ کہا کہ بہن ام کلثوم کل جب صفین سے واپس آ رہے تھے تو میرے بابا نے اسی مقام پہ پڑاؤ ڈالا اور ایک مرتبہ کہا کہ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، اور میرے بھیا حسن کو آواز دی۔ امام حسن مجتبیٰ نے زمین پہ بیٹھے، میرے بابا نے سر ان کے زانوں پہ رکھا، کچھ دیر آرام کیا۔ اچانک بابا گھبرا کے اٹھے اور گریہ کرتے ہوئے اچانک اٹھے۔ جب رونے لگے تو میرے بھائی حسن نے میرے سامنے پوچھا بابا کیا بات ہے، کیوں گریہ کرتے ہو؟ کہا میں نے ابھی بھی اس میدان کے اندر دیکھا کہ یہ پورا میدان خون سے بھرا ہوا ہے اور اس کے اندر میرا بیٹا حسین ڈوبتا ہوا آواز دیتا ہے بابا میری مدد کو آؤ، بابا میری مدد کو آؤ، مجھے لگتا ہے یہی میدان کربلا ہے، بیٹا حسن یہی میدان کربلا ہے۔ اس وقت مجھے بلایا، کہا حسین جب کل یہ واقعہ پیش آئے گا، روز عاشور آئے گا، بیٹا کیا کرو گے؟ کہا کہ میں نے بابا کو قول دیا بابا میں صبر کروں گا، بابا میں صبر کروں گا، آگے نہیں بڑھوں گا۔ بہنوں میں کلثوم میں نے بابا کو وعدہ دیا تھا میں کربلا سے آگے نہیں بڑھوں گا، یہیں پہ میری شہادت ہوگی، تمہیں یہیں پہ چادریں چھینی جائیں گی، یہیں عباس کے بازو کٹے گریں گے، اسی میدان میں علی اکبر کے سینے میں برچھی لگے گی، یہیں پہ علی اصغر کے گلے میں تیر لگے گا۔ اب حسین سمجھ چکے ہیں کہ یہاں پہ بہنوں کو دلاسا دینے کا وقت نہیں رہا، یہاں بہنوں کو بتلانے کا وقت آ چکا ہے تاکہ ان کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو، مسلسل سمجھاتے چلے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وقت گزرتا رہا، لیکن ایک مرتبہ اس حر بن یزید ریاحی نے جس نے حسین کو اس مقام پہ روکا تھا کہا تھا حسین آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ پورا دن پورا مسلسل سفر گزرتا رہا، یہاں تک کہ 6 محرم کو 20,000 کا لشکر کربلا میں پہنچ چکا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دن گزرتے رہے لشکر 30,000 کا ہو گیا، یہ لشکر بڑھتا رہا، لیکن حر بن یزید ریاحی نے شب عاشور غور کیا، کہا کہ جس نے میرے پورے لشکر کو اور ان کے جانوروں کو سیراب کیا تھا، آج شب عاشور اس کے خیموں سے مسلسل آوازیں آ رہی ہیں بابا علاتش، بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، بھیا پیاس مارے ڈالتی ہے، چچا عباس پیاس مارے ڈالتی ہے، آج حر کیسے برداشت کرتے ہو؟ کہتے ہیں کہ حر بن یزید ریاحی نے رات کی تاریکی میں ایک مرتبہ فوراً اپنے خیمے سے نکل کے اور عمر ابن سعد کے خیمے کا رخ کیا، کہا عمر سعد بس اتنا بتا دے اتقاتل حاضر رجل، کیا تو واقعاً کل اس کے ساتھ جنگ کرے گا؟ کہا کہ حر اب تو ایسی جنگ ہوگی کہ سر کٹ کٹ کے گریں گے، بازو قلم ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ حر تڑپتا ہوا اس خیمے سے باہر نکلا، اپنے غلام کو دیکھا، کہا کہاں جا رہا ہے مرہ، کہاں جاتا ہے؟ کہا کہ مولا گھوڑا بہت پیاسا ہے، اسے پانی پلانے لے کے جا رہا ہوں۔ کہا کہ ارے گھوڑوں کو تو پانی پلایا جائے لیکن ذریت رسول کو پیاسا مانا جائے۔ ہائے حر سے رہا نہ گیا، کہا ارے آل رسول پیاسی تڑپتی ہوئی نظر آئے۔ بس حر نے اپنے امامے کو ایک طرف رکھ دیا، مسلسل تڑپتا ہوا ایک جملہ کہتا ہے ارے آل رسول پیاسی ہے۔ ایک مرتبہ اپنے خیمے سے نکلا، بیٹے نے آواز دے کے پوچھا، علی ابن حر نے آواز دے کے پوچھا
کہا بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ہور میں جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا بابا اکیلے جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ نہیں بیٹا تم بھی ساتھ چلو۔ یہ بیٹا ساتھ میں چلا، دوسرا بیٹا بکیر ساتھ میں چلا، اس کا بھائی مصعب ساتھ میں چلا، غلام ساتھ میں، یہ پانچوں اکٹھے مل کے چلے۔ کہا بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ارے ان آنکھوں نے بہت گناہ کیے ہیں، ان ہاتھوں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں نے حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا تھا، آج میں حسین کا مجرم ہوں۔ بابا کیسے جاؤ گے؟ کہا بیٹا میرے ہاتھوں کو پشت سے باندھ دے۔ ان ہاتھوں نے حسین کی لگام کو، گھوڑے کی لگام کو پکڑا تھا، ہاتھوں کو پشت سے باندھا۔ لیکن حسین کہتے ہیں کہ اس حر نے رونا شروع کر دیا، آنکھوں میں مسلسل آنسو۔ پھر کہتا ہے بیٹا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے، میں کیسے حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھوں گا، میں حسین کا مجرم ہوں۔ آج حسین کے بچوں کی پیاس جو بلند ہو رہی ہے وہ میری وجہ سے ہے، آنکھوں پہ پٹی باندھی۔ لیکن میں کہوں گا حر یہاں پہ تیری قسمت جاگ رہی تھی۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے آواز دی، عباس خیمے سے باہر نکلو، علی اکبر استقبال کرو، دیکھو مہمان آ رہا ہے، دیکھو حر آ رہا ہے۔ بس دیکھنا شروع کیا، کہا کیا بات ہے، مجھے حسین کے قافلے میں ہلچل نظر آتی ہے۔ بیٹے نے آواز دے کے کہا کہ بابا سامنے سے عباس ابن علی آ رہے ہیں۔ کہا کیا بات ہے، کہو کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے؟ کہا کہ نہیں میں تمہارے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ آج 3 محرم ہو چکی، بس یہ گریہ کے دن ہے، رونے کے دن ہے۔ کہتے ہیں حر نے کہا کہ میرے استقبال کے لیے؟ عباس میں تو بہت گنہگار ہوں۔ کہا کہ نہیں حسین نے بھیجا ہے تیرے استقبال کے لیے، بڑا استقبال کیا، لے کے چلے۔ اجرکم اللہ، لے کے چلے۔ فوراً کہتے ہیں حر نے سامنے سے دیکھا، حسین ابن علی کو دیکھا، کہا کہ نہیں اس کی آنکھوں سے پٹی کو اتار دیا جائے، ہاتھوں کو کھول دیا جائے۔ کہتے ہیں حر نے اپنی پیشانی کو حسین کے قدموں پہ رکھا اور ایک جملہ کہا کہ حلی من توبہ، آیا حسین مجھ گناہگار کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کہا کہ حر جا، میرے خدا نے معاف کیا، میں نے تجھے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ کہتے ہیں کہ حر نے کہا کہ مولا میں کتنا گنہگار ہوں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا آج آپ کے بچے میری وجہ سے پیاسے ہیں، مولا آج اگر سکینہ پیاسی ہے تو میری وجہ سے پیاسی ہے۔ کہا کہ حر ساری باتوں کو تمام کر دے، تو ہمارا مہمان ہے، لیکن خیمے میں اتنا پانی نہ ہو سکا کہ تجھے ایک گھونٹ پانی ہی دے دیتا۔ کہا مولا کیوں شرمندہ کرتے ہو، مولا کیوں شرمندہ کرتے ہو؟ کہا حر کیا بات، کیا مانگتے ہو؟ کہا مولا اگر توبہ قبول کی ہے تو بس سب سے پہلے جنگ کی اجازت میں مانگتا ہوں، سب سے پہلے جنگ کو میں جاؤں گا۔ لیکن مالی سبتین میں نے ایک روایت پڑھی، اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حر نے ایک اور جملہ کہا کہ مولا میں نے آپ کے خاندان کی مسورات کو بھی اذیت دی ہے، مولا جب میں نے اونچی آواز سے کلام کیا تو آپ نے مجھے ایک جملہ کہا تھا، لین کلام کا یا شیخ، اے حر اپنے کلام کو آرام سے پیش کر، اپنے زبان کو نرم کر۔ میں نے پوچھا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا آپ نے کہ تو اکیلا آیا ہے، میری ساتھ میری بہنیں بھی ہیں، کبھی بھی زینب و ام کلثوم نے کسی مرد کو اپنے بھائی سے اونچی آواز سے بات کرتے نہیں سنا۔ تھوڑا آرام سے بات کر، مولا اگر مجھے اجازت دیں تو میں جا کے بیویوں سے معافی مانگ لوں۔ کہا حر تجھے اجازت ہے؟ کہا جاتا ہے حر اپنے گھوڑے پہ سوار ایک مرتبہ اس خیمے کے باہر آ کے کھڑا ہوا جہاں پہ بیویاں تھی، آگے ایک جملہ کہا کہ خاندان عصمت کی پروردہ بیویوں، علی زادیوں، نبی زادیوں، زہرا زادیوں، مجھے معاف کر دینا، آج آپ کے بچے میری وجہ سے پیاسے ہیں، لیکن بیویوں جناب زہرا کو میری شکایت نہ کرنا۔ کہا جاتا ہے یہ جملہ سننا تھا، بیویوں نے بآواز بلند گریہ شروع کیا، سب اونچی آواز سے رونے لگی۔ کہا کہ یہ جملہ سننا تھا کہ بیویاں ساری اونچی آواز سے رونے لگی۔ حر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا، سر سے امامہ اتارا، سر میں خاک کو ڈالنا شروع کیا، تماچے لگاتا جاتا ہے۔ ایک جملہ کہتا ہے ارے یہ سب میری وجہ سے گریہ کر رہے ہیں، میں نے علی زادیوں کو رلا دیا۔ فوراً واپس آیا، کہا اپنے بیٹے سے کہا، علی سے کہا بیٹا حملہ کرو، جہاں دشمن کی فوج پہ حملہ کرو۔ کہتے ہیں کہ بیٹے نے حملہ کیا۔ ایک مرتبہ میدان کربلا میں حملہ کرنے کے بعد سب سے پہلا حملہ حر کے بیٹے نے کیا، فوراً آواز دی بابا ادرکنی، بابا میری مدد کو آئیے گا۔ جوان بیٹا گھوڑے سے گرا، حر نے ایڑ لگائے دوڑتا ہوا بیٹے کے لاشے پہ پہنچا۔ اب جو بیٹے کے لاشے پہ پہنچا تو دیکھتا ہے کہ حسین نے اپنے زانو پہ حر کے بیٹے کا سر رکھا ہوا ہے۔ کہا مولا آپ نے کیوں زحمت کی؟
مولا کیوں زحمت کی؟ کہا ہر بیٹے کا معاملہ تھا، جوان بیٹا بوڑھے باپ کے سامنے زمین پہ ایڑیا رگڑ رہا ہو، مرتا ہوا باپ نہیں دیکھ سکتا۔ کہا کہ مولا کیا کہہ دیا؟ بس ایک جملہ کہوں گا، مولا کیا کہہ دیا؟ عصر عاشور، عصر عاشور جب ایک مرتبہ علی اکبر کے پرچی لگی، حسین خود سے پہنچے، ایڑیا رگڑتے ہوئے اکبر کو دیکھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارا حر کی توبہ قبول ہونے کا واسطہ، پروردگارا کربلا کے اندر شہیدوں کی شہادت کا واسطہ، جناب زہرا کی پوری آل کے اجڑ جانے کا واسطہ، آج کوئی موجود ہو کربلا میں نہ موجود ہو، آج 72 کی پرسہ لینے والی بی بی کربلا میں موجود ہے، پروردگارہ اس بی بی کی عظمتوں کا واسطہ کہ جس سے متعلق ایک جملہ ملتا ہے۔ کیا جملہ ملتا ہے؟ کہا کہ جب جناب جبرائیل نے دوبارہ کہا کہ یا رسول خدا اس بیٹے کو، آپ کے اس حسین کو کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا، بڑا گریہ کیا رسول خدا نے، بہت روئے، لیکن فوراً علی کو بلایا، کہا علی تمہارے اس لال کو کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا، بڑا گریہ کیا۔ حسن ان کو بتایا، راضی ہو؟ سب راضی ہیں۔ ایک جملہ کہا رسول خدا نے، علی زہرا کو تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ زہرا کو تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ کیا جواب دیا علی نے؟ کہا یا رسول خدا بتائیے گا آپ، سنبھالوں گا میں، جانتے ہیں بیٹے کی شہادت۔ کیا کہا رسول خدا نے؟ کہا زہرا آج اس حسین کو اتنا پیار کرتی ہو، چکیاں پیس پیس کے اس کو، زہرا کل اسے بڑی مصیبتوں کے ساتھ کربلا میں مار دیا جائے گا۔ کہا بابا آپ موجود ہوں گے، آپ کے سامنے کون کیسے ظلم کر سکتا ہے؟ کہا نہیں زہرا میں نہیں ہوں گا۔ کون ہوگا بابا؟ علی مرتضیٰ موجود ہوں گے؟ نہیں علی نہیں ہوگا۔ پھر میرا بیٹا حسن مدد کرے گا؟ نہیں حسن بھی نہیں ہوگا۔ بس بی بی کو ایک جملہ مارے ڈالتا تھا، بابا اتنی غربت کے عالم میں حسین مارا جائے گا، نہ آپ ہوں گے نہ علی ہوں گے نہ میرا بیٹا حسن ہوگا، اتنی غربت اور تنہائی کے عالم میں مارا جائے گا۔ لیکن نہیں بیٹی، ایک ایسی امت آئے گی، ایک ایسی قوم آئے گی جو گریہ کرے گی۔ پروردگارہ ہمارے اس رونے کو قبول فرما، پروردگارہ جناب زہرا کا ایک آنسو اگر ہم پہنچ سکیں، ایک آنسو پہنچ سکے تو ہماری شفاعت کے لیے کافی ہے۔ پروردگارہ جناب زہرا کی ٹوٹی پسلیوں کا واسطہ، پروردگارہ جناب زہرا پہ اس جلتے دروازے کے گرنے کا واسطہ، ان کی ٹوٹی ہوئی قبر کا واسطہ، 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ ماتم حسین۔